بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مہینے کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ قیمتی بنا ہوا ہے۔ کیا ہو گیا؟ اور اعلان ہو رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی میں ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے بیماری سے شفا مانگنے والا جس کو بیماری سے شفا دوں۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل تب بنا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی تو کپڑا اعلیٰ بن گیا، کاغذ کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی تو کاغذ سب سے اعلیٰ بن گیا، رات کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی تو وہ لیلۃ القدر بن گئی، اور اس مہینے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی تو یہ سارے مہینوں سے افضل مہینہ بن گیا۔ تو ویسے میرے عظیم و جیسے رمضان کی خصوصیت کی طرف غور کریں کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا اس امت کو، کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان کی آخری رات تک وہ دروازے کھلے رہتے ہیں، عید کی نماز تک دروازے کھلے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ جو فرشتہ سجدے میں ہے اللہ اس کو کہتے تو سجدہ چھوڑ دے، جو فرشتہ رکوع کے اندر ہے اللہ اس کو کہتے اپنا رکوع کرنا چھوڑ دے، جو فرشتہ قیام میں ہے اللہ اس کو کہتے تو اپنا قیام چھوڑ دے، جو فرشتہ تسبیح پڑھ رہا ہے اللہ کہتے اس کو اپنی تسبیح چھوڑ دے۔ یا اللہ کیا کریں ہم؟ اللہ پاک فرماتے جاؤ دنیا کے اندر جاؤ، میرے بندے جنہیں روزے رکھے ان کی دعاؤں پر آمین کہا۔ اتنی بڑا انعام اللہ نے دیا۔ اللہ رب نے فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرمایا اعطیت امتی خمس خصال، اللہ نے اس رمضان المبارک میں میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو نہ پہلے کسی نبی کو ملی نہ کسی امت کو ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی سے پہلے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی دنیا کے اندر تشریف لائے کسی کو یہ 5 چیزیں نہیں عطا کی گئی، ان میں سے کسی کی امت کو یہ چیزیں عطا نہیں کی گئی جو اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کی وجہ سے اور اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے رمضان کے تقدس کی وجہ سے اللہ نے وہ 5 چیزیں اس امت کو عطا فرمائی۔ ان 5 میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مسک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی۔ پہلی امتوں نے بھی روزے رکھے ہیں، یہ فضیلت اللہ نے پہلی امت کو نہیں دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت نے روزے رکھے، انہوں نے روزے رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے روزے رکھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت آپ بھی روزے رکھ رہی ہے، کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے اس رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ نے اس امت کو جو 5 چیزیں دی اس میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مسک و عنبر جو خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ پسندیدہ اور قیمتی۔ اور وہ بو ہوتی کیا ہے؟ عام طور پر افطاری سے پہلے عصر کے بعد سارا دن آدمی کا معدہ بھوکا رہتا ہے، خالی معدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اندر ایک بو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا دوسرے آدمی کو بھی احساس ہوتا ہے، اگر دوسرے کو احساس نہ ہو، جس نے روزہ رکھا ہوا ہے سارا دن بھوکا ہے معدہ خالی ہے اندر ہی اندر وہ اس کا احساس محسوس کرتا ہے، اور وہ جو بو پیدا ہوتی ہے اس کا سبب روزہ ہوتا ہے۔ روزہ اللہ کے نزدیک اپنے بندے کا سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک روزہ ہے، اور یہ روزہ اللہ اور بندے کا آپس میں راز ہے۔ میں نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا کسی کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ روزہ نظر نہیں آتا، یہ بندے کا اور اللہ کا آپس میں راز ہے۔ یہ روزہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں تم نے حج کا ثواب لکھ لیا،
تم نے زکات کا ثواب لکھ لیا تو لکھ لیا، اے میرے فرشتوں جب روزے کی باری آتی ہے الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ اے لوگ میرے فرشتوں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ادا کروں گا، الصوم لی واجزی بھی، کہ میں اس کا بدلہ خود دوں گا، یہ ایسا محبوب عمل ہے روزہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اجزا بھی، اللہ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود بن جاتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا اور اپنی بادشاہت کی ساری کی ساری چیزیں کھلا دی کہ جو آدمی جس کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا بن جائے گا۔ وزیروں نے، نوکروں نے اپنی اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ رکھا، وہ چیزیں لے لی۔ ایک اس بادشاہ کی باندی تھی، وہ کھڑی رہ گئی۔ بادشاہ نے کہا آپ نہیں کوئی چیز لوگی؟ اس باندی نے کہا کہ بادشاہ میرے ساتھ پکا وعدہ کرو جس پہ اوپر ہاتھ رکھوں گی وہ میرا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ہاں تیرا ہو جائے گا، باقیوں نے ساری چیزیں لے لی۔ اس باندی نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اگر بادشاہ میرا ہو گیا تو ساری چیزیں لے لی۔ اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے وَأُجْزَى بِهِ، میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں، جس کو اللہ مل گیا اس کو باقی کیا رہے۔